اور پھر ایتھے جنوں پیڑ پانی پیندی رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خدا دی قسم اس حسینی دا عقیدہ ہر صحابی نبی دا جنتی بھی ہے. جس دن صدیق اکبر دا یوم آیا ڈنکے دی چوٹ تے منایا ہے. عمر فاروق دا یوم آیا ڈنکے دی چوٹ تے بیان کیتا ہے. عثمان جو رہنے یوم آیا تے ڈنکے دی چوٹ تے بیان کیتا ہے. جے مولا علی دی گل کیتی ہے ڈنکے دی چوٹ تے بیان کیتی ہے. اسی یہ حسینی نہیں ادھر لنگر لبیا جی چ پایا ادھر نہیں. ایک کی پاسا رکھ ہیرے یا رانجا جڑا دو کشتیاں سوار ہوئے بندہ ہمیشہ ڈوبدا ہے. خدا دی قسم ہے ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان ذوالنورین تے معاویہ نے ہر صحابی رسول نے ایک ہی گھر دامن پھڑیا ہے او گھر آل محمد دا. میں اپنا عقیدہ پڑھ لگا ٹھیک ہے تے سینہ چوڑا کر کے کسے ٹھڑ وچ مروڑ اڑدا تے میں نہ قابو کر کے رکھ تینوں ہلے پتہ نہیں. میں جدو آخری لفظ پڑھا گا نا تیرے سارے مروڑ کھچ کے ایتھے واقعہ دا سن. یہ جو کافر کے فتوے ہیں دیواروں پہ لکھنے سے مولوی جی کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا. کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر کہہ دے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں شروع میں پیغام. یہ میرا پیغام ہوتا ہے ہر خطاب سے پہلے, یہ مجھ پر فرض ہے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنے پیغام میں ایک میسج میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس گھر کی معرفت کی جو پہچان بتائی ہے نا وہ نہ نمازیں ہیں نہ روزے نہ حج نہ عمرے. یعنی اس گھر کو ماننے کی میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ایک شرط بیان کی. کسی کو مسئلہ ہو تو 150 حدیثیں دوں گا. میرے آقا نے فرمایا اس گھر کو زہرا کے گھر کو اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے ماں کا نیک ہونا باپ کا ایک ہونا. یہ حدیث دے رہا ہوں یار. اچھا یہ حدیث ہے, توجہ ذرا جملہ اگلا سننا. یہ حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو. جب یہ حدیث آ گئی حضور کی اور حضور کی زبان میں اللہ بولتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرتے. جب یہ حدیث آ گئی اس گھر کو ماننے کی شرط ماں کا نیک ہونا باپ کا ایک ہونا, تو اب پھر آؤ میری طرف ذرا. جب یہ حدیث آئی تو میری طرف آؤ. توجہ, بخاری پڑھو, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, ترمذی, حاکم, قسطلانی, اسقلانی, سیوطی, بیہقی, طبرانی, قاضی عیاض, ابن حجر مکی, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل. حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب کھول کے لاؤ میرے سامنے جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا, بڑے سے لے کے چھوٹے تک, اور نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا. بندہ ایک تھا, اب بندہ ایک تھا, اہل بیت کا دشمن بندہ ایک تھا. اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار. بندہ ایک تھا اہل بیت کا دشمن, ولدیت میں نام 4 تھے. بلکہ میں اور آسان کر دیتا ہوں, جو اہل بیت کا دشمن ہے نا, جو اہل بیت کا منکر ہے, اس کی سب سے بڑی پہچان حدیث سے یہی ہے, وہ ساری زندگی پیو ہی لبدا رہے ہیں. یزید کا ایک بیٹا تھا معاویہ بن یزید, اس کا ایک بیٹا تھا معاویہ بن یزید. کوئی بھی کتاب پڑھے, میں وقت بچانا چاہتا ہوں ریفرنسز سے, جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. بڑی خاص بات, وہ ایک بیٹا تھا, وہ اس کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. یہ جو بچے پڑھے لکھے ہیں نا, بیٹا گوگل پہ سرچ کریں, خطبہ لکھیں یزید بن معاویہ کا یا معاویہ بن یزید, آپ کو خطبہ مل جائے گا. توجہ, وہ کہتا ہے یہ جو تخت ہے نہ تو میرے دادا کا حق تھا
وہ بھی وقت کے امام کے خلاف اس نے خروج کیا، لڑائی کرتا رہا، نام میرے باپ کا حق تھا، اس نے بھی امام حق کے خلاف خروج کیا اور شہید کیا، لہذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں، ذرا توجہ میرے طرف رکھنی ہے ہاتھ جوڑ کے، وہ تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا۔ اوہ یزید دا سکا پتر، یزید دا سکا پتر تے جنگلہ جے جا کے مر کھپ گیا، نیست و نبود ہو گیا۔ یہ کراچی میں امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے یہ یزید کے نوے پتر کتھوں جم پہنے۔ یہ جس سیاست کے نعرے لگاتے ہیں، جس سیاست کو زندہ باد کہتے ہو، جس سیاست میں صحابہ کرام کو شہید کیا جائے، جس سیاست میں محمد بن ابی بکر کو ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلایا جائے، جس سیاست میں اما عائشہ صدیقہ کے دوسرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو شہید کیا جائے، جس سیاست میں اما عائشہ صدیقہ کو زخمی کیا جائے، جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا جائے، جس سیاست میں حجر ابن عدی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا جائے، جس سیاست میں وقت کے امام کے خلاف خروج کیا جائے، لڑائی کی جائے، ایسی سیاستیں زندہ باد نہیں ہوتی، ایسی سیاستیں مردہ باد ہوتی۔ ان کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں سنیت کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا، میں سنیت کا چہرہ مسخ نہیں کرنے دوں گا۔ کسی ایک امام اہل سنت نے آج تک اس سیاست کو زندہ باد نہیں کہا۔ آج تک ہر امام اہل سنت مولا علی علیہ السلام کو زندہ باد کہتے ہیں، سیاست مولا حسن علیہ السلام کو زندہ باد کہتے ہیں۔ یہ نہ سنی ہے، ان کا نہ سنیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، میرے خیال میں ان کا پاکستان کے ساتھ بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ یہ فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان ہم نے بڑی محبتوں کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ ایک شیعہ سربراہ تھا، اور جنہاں نو شیعہ کو اتنی تکلیف ہے نا، کم از کم پاکستان چھڑ جان۔ ہوئے 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 نہیں سمجھے یار۔ ایک شیعہ کی سربراہی میں اہل سنت بھی ساتھ، توجہ یار، دیوبند بھی ساتھ، اہل حدیث بھی ساتھ، سارے ملے، مقصد حاصل ہوا کہ نہیں؟ بولو یار، مقصد حاصل ہوا۔ اس کا مطلب ہے آج بھی ملیں گے تو مقصد حاصل ہوگا۔ جو دور کرتا ہے وہ نہ اس ملک کا خیر خواہ ہے، یہ صحابہ کرام کی آڑ میں یہ صحابہ کے خیر خواہ نہیں ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے ان کو عمار ابن یاسر کے نام پہ مدارس کا اعلان کرتے ہوئے؟ جی، مساجد کا اعلان کرتے ہوئے، بچوں کے نام رکھتے ہوئے؟ نہ ان کو ابو ذر غفاری نظر آتے ہیں، نہ حذیفہ بن یمان نظر آتے، نہ عمار ابن یاسر نظر آتے، نہ جابر بن عبداللہ انصاری نظر آتے، نہ حضرت مقداد نظر آتے ہیں، نہ حضرت بلال نظر آتے ہیں، نہ سلمان فارسی نظر آتے ہیں، نہ میسم تمار نظر آتے ہیں، نہ حجر ابن عدی نظر آتے ہیں۔ یہ صحابہ ان کو اس لیے نظر نہیں آتے، مصطفیٰ کے صحابہ تھے، مرتضیٰ کے غلام تھے۔ یہ مطلب ہے اس لیے میں ایک میسج دینے لگا ہوں آپ کو۔ اب جو میں آپ کو موضوع سنانے لگا ہوں، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سنیت سناؤں گا، سنیت ہی پہنچاؤں گا۔ اب موضوع میں شروع کرنے لگا، اب توجہ میری طرف رکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ 3 کی جو آیت نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ تحقیق ہم نے انسان کو احسنی تقویم میں پیدا کیا۔ شاہ صاحب بڑا خوبصورت بنایا، بڑا باسیرت بنایا، خوبصورت سانچہ بنایا،
خوبصورت آنکھیں دی، کان دیے، چہرہ دیا، مہرہ دیا، سراپا دیا، حائط دی، احسن بنایا، ساری مخلوق میں اعلیٰ بنایا، ساری مخلوق میں معزز بنایا، ساری مخلوق میں اشرف بنایا. کس کو؟ انسان کو. کس کو؟ انسان کو. اور بات کی ایبسلوٹ یعنی مطلق، یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان ہیں ان کو احسن بنایا، نہیں، انسان کو، انسانیت کی بات کی اللہ نے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، یہ دیکھیں جس سائز کا دایاں ہاتھ ہے اسی کا بایاں بنایا. پائیا کوئی انچی ٹیپ نہیں سی. جس سائز کا دایاں بازو اسی کا بایاں. یہ چیک کریں ذرا، اسے کہتے ہیں آسانی تکوین. بڑا خوبصورت، بڑا منزہ، بڑا مصفہ، بڑا مجلہ بنایا انسان کو. میں سٹیپ بائی سٹیپ ذرا مختصر کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ آگے آپ کو لے کے چلوں. کوئی بھی دنیا کی چیز ہونا وہ معزز، افضل، اعلیٰ یا قیمتی بنتی ہے اپنے خمیر کی وجہ سے. ذرا توجہ، میرے تو بچوں کا کام نہیں. خمیر کی وجہ سے، اصل کی وجہ سے، اوریجن کی وجہ سے، جو اس کا مبدا ہوتا ہے، جو اس کی بگننگ ہوتی ہے، جو اس کا آغاز ہوتا ہے، جس سے وہ بنتی ہے اس کی وجہ سے وہ قیمتی بنتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اعلیٰ بنتی ہے. میں مثال دیتا ہوں، اللہ کی سنت ہے. یہ میرے سامنے ہے سٹینڈ، یہ لوہے کا ہے. اب اس کے مقابلے میں اسی سائز کا، اسی طرح کا دوسرا سٹینڈ آ جائے چاندی کا. یہ لوہے کا بنا ہے، وہ آ جائے چاندی کا. سائز بھی ایک جیسا، دیکھنے میں بھی ایک جیسے، کام بھی ایک ہی. اس نے بھی مائک اٹھائے، اس نے بھی مائک ہی اٹھانے ہیں. ظاہر ایک جیسا، باطن میں فرق یہ آ گیا کہ اس کی تخلیق ہوئی لوہے سے، اس کی چاندی سے. اب کوئی کہے ظاہر ویک کے دونوں ایک ہو جائے تو آپ کہیں جا ذرا اپنی عقل دا علاج کروا. وہ یہ لوہے دا بنے ہے، وہ چاندی دا، ایک ہو جائے کس طرح. اب چاندی کے مقابلے میں آ گیا سونے کا، گولڈ کا. دیکھنے میں ایک جیسے، قیمتی کون ہو گیا؟ سونے والا کہ چاندی کا؟ کس وجہ سے وہ قیمتی ہوا؟ اپنی تخلیق کی وجہ سے، مادے کی وجہ سے، خمیر کی وجہ سے. وہ سونے سے بنا تو لہذا وہ قیمتی ہو گیا. یہ چاندی سے بنا اس سے کم، وہ لوہے سے بنا اس سے کم. اب اس کے سونے کے مقابلے میں آ گیا ڈائمنڈ کا، ہیرے کا، تو وہ قیمتی ہوا کہ نہیں؟ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ بندہ ہو یا چیز ہو، یہ اعلیٰ قیمتی بنتی ہے اپنی اصل کی وجہ سے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، شاید آپ کو سمجھا دوں بات. توجہ، جب یہ بات ہم سمجھ گئے کہ کوئی چیز اعلیٰ، عرفہ، قیمتی، منزہ، مصفہ بنتی ہے اپنے خمیر کی وجہ سے، اصل کی وجہ سے، اب ہم سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ جو انسان تو جس کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے، تو نے بڑا حسن بنایا، بڑا اعلیٰ بنایا، بڑا معزز بنایا، بڑا اشرف بنایا، بتا تو صحیح یہ انسان تو نے بنایا کس سے؟ ہائے ہائے ہائے، ذرا انسان کا خمیر تو بتا، انسان کی اصل تو بتا، اوریجن تو بتا، مبدا تو بتا. بتا تو صحیح یہ بنا کس عناصر سے؟ اللہ نے جملے بھی نہیں بدلے. اللہ نے کہا یہ جو میں نے احسن تقویم بنایا ہے نا، آؤ پھر بتاؤں کس سے بنایا. جی مولا. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ. ذرا توجہ میرے طرف رکھنی ہے. اللہ نے کہا یہ جو انسان میں نے بنایا ہے نا، یہ بنایا میں نے بدبودار مٹی سے، سیاہ گارے سے، سن رسیدہ مٹی سے، بجتی مٹی سے. آپ مٹی میں پانی ڈالیں، سورج کے آگے پڑا رہنے دیں، 2 4 8 10 دن بعد اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور بدبو بھی آئے گی. اسے کہتے ہیں سلسال. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے انسان کو بڑا احسن بنایا، انسان کو بڑا اعلیٰ بنایا. ہم نے پوچھا مولا کس سے؟ انسان کی اصل تو بتا. تو کہا بدبودار مٹی سے، سیاہ گارے سے، سلسال سے. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر شاہ صاحب. مولا جو انسان گارے سے بنا، جو انسان بدبودار مٹی سے بنا، سیاہی سے بنا،
تو وہ بن گیا آسانی تقویم. تو کچھ انسان مولا ایسے بھی تو ہے جن کی تخلیق میں سیاہی ہے نہیں, بدبو ہے نہیں, سلسال ہے نہیں, مٹی ہے نہیں. جو سلسال سے بنے وہ تو بن گئے آسانی تقویم. تو مولا جو تیرے نور سے بنے ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اور جو مٹی سے بنا, جو سلسال سے بنا, جو سیاہی سے بنا, وہ آسانی تقویم. تو کچھ انسان ایسے بھی تو ہیں کہ مولا جو تیرے نور سے بنے. بس یہی میرا موضوع ہے کہ سلسال والے کون نے تے نور والے کون نے. ہائے 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 ہائے. اب وہ نور والے آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. حوالے ذرا اٹینشن ہو کے سنو. محب تبری کی ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ, اہل سنت کی چوٹی کی کتاب. امام عبد الرزاق کی المصنف, امام بخاری کے دادا شیخ, امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد, خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد, بے شمار حوالے اور ریفرنسز. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی. سنو ذرا حدیث. میرے مصطفیٰ فرماتے کنتو انا و علی و فی روایت و فاطمہ و حسن و حسین و علی ابن حسین و محمد الباقر و محمد جعفر صادق و موسیٰ کاظم و علی رضا و محمد تقی و علی نقی و حسن عسکری و محمد مہدی نورن بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. سنیت بتاؤں, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد, بغض, اناد, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں میں علی, فاطمہ, حسن, حسین, علی بن حسین, الباقر, جعفر صادق, موسیٰ کاظم, علی رضا, محمد تقی, علی نقی, حسن عسکری, محمد مہدی. آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسد نہیں بنا تھا, آدم کی باڈی نہیں بنی تھی, آدم کی روح نہیں بنی تھی. بس آدم کی تخلیق کے لیے مٹی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا, دوسرا 14 کا نور تھا. دوسرا 14 کا. اے آدم تے جے کل دی گل ہے. حضور فرماتے آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کی ابھی روح نہیں بنی تھی. ایک خدا تھا, دوسرا 14 کا نور تھا. ہوئے 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 نہیں سمجھے یار. نور والے اور سلسال والے پتا چلے جیڑا 14 دے وچوں ہے نا, ہوئے 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 ہوئے, اور جیڑا 14 دے وچوں ہی نا مولوی, او نور والا ہی تے باقی سارے سلسال والے نہیں. تے نور والے دا اللہ دا واسطہ ہی مقابلہ کرنے تے علی دا تے فاطمہ تو زہرا دا کر. اوئے ہوئے 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 ہوئے, اوئے کمپیریزن کرنے تے مولا حسن دا تے مولا حسین دا کر. کمپیریزن انہاں دا ہی کہندا ہی. اوئے مٹی آلیاں دا نور آلیاں دا کوئی کمپیریزن نہیں ہوندا. یہ نور والے ہیں, ان جیسا ہی کوئی نہیں کائنات میں. اس لیے ان کے لیے معاملات الگ ہیں, دوسروں کے لیے معاملات الگ ہیں. میں مثال دیتا ہوں, دلیل دیتا ہوں آپ کو, بہت بڑی دلیل دیتا ہوں. جو جتنے بھی سلسال والے لوگ ہیں میرے اور آپ کے سمیت, اوپر تک بھی چلے جائیں, ہمارے لیے جو شریعت کے احکام ہیں وہ الگ سے ہیں. کوئی بندہ کہے نا اکو جے, تو انہوں ذرا لے آؤ میرے سامنے, اکو جے ہے نے کہ نہیں. یہ جڑا اکو جے آندا ہے نا, وہ دے کہ اکو ہی سوال ہے. یا وہ مولوی صاحب جو کہتا ہے
کہ مولا حسین علیہ السلام کا معاذ اللہ وضو ہی نہیں تھا تو نماز کہاں سے ادا کرنی تھی. میں اس کا نام بھی نہیں لیتا پاک ممبر پہ. 1.5 گھنٹہ اس کو میں نے علمی جواب دے دیا, یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولا کا ادھر پانی ہی نہیں تھا. اس نان سینس کو اتنا نہیں پتا کہ ان کو وضو کی ضرورت نہیں, وضو کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو کبھی ناپاک ہوں. ہوئے 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 یار, میں ایک جملہ کہتا ہوں نا, کسی مولوی صاحب کی بیٹی ہو, علامہ صاحب کی بیٹی ہو, مفتی صاحب کی, کسی امیر کی, کسی غوث کتب ولی, اوپر جاتا ہوں کسی صحابی کی بیٹی ہو, ماں ہو, بہن ہو, جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے, اللہ کہتا ہے قرآن نہیں پکڑنا. مولا وہ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن پاک ہے, تو نہ پاک ہے. نماز نہیں پڑھنی. کیوں؟ نماز کے لیے پاکیزگی شرط ہے, تو نہ پاک ہے. میرے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے. کیوں؟ گھر میرا پاک ہے, تو بولو یار نہ پاک ہے. اس کا مطلب ہے جو ناپاک ہوں ان کو پاک ہونا پڑتا ہے پاک چیزوں کو پکڑنے کے لیے. ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ مولوی صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں, بھائی آپ کی بہو کے ہاں, آپ کی بیٹی کے ہاں, آپ کی بہن کے ہاں, آپ کی بیوی کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہو, تو ٹیلی فون کرے گاڑی والے کو, ایمبولنس کو یا ٹیکسی والے کو, وہ آئے, تو گاڑی میں بٹھائے بہن کو, بیوی کو, بہو کو, کسی کو بھی, اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فیضان مدینہ لے چل. اوئے ہوئے 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 ہوئے, اور ڈرائیور ہی کہے گا مولوی صاحب مت ماری گئی جے, اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے نے. اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار. اوئے اللہ کا گھر پاک ہے, منزہ ہے, مصفا ہے, مجلہ ہے, تیری مت ماری گئی ہے. اللہ کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں, وہ جو پیدا ہوگا وہ بھی ناپاک ہوگا, کرنے والی بھی ناپاک, جہاں ہوگا وہ بھی ناپاک. سمجھ نہیں آئی؟ نور والے کہنے نے. اور 13 رجب کا دن ہے, فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہے, مولا کی آمد کا وقت آیا, اپنے گھر تشریف لے کے جانے لگی, آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر آ. مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے, تیرا گھر تو بڑا منزہ ہے, بڑا مصفا ہے, بڑا مجلہ ہے. آواز آئی فاطمہ, یہی تو عقل کے اندھوں کو دکھانا چاہتا ہوں, یہی تو ان کو بتانا چاہتا ہوں, یہی تو ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ جو آنے والا ہے وہ بھی پاک ہے, جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے, جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے. اور پھر ماننا کہ نور والے ہور نہیں تے سلسال والے ہور نہیں. سنیں, میں اور دلیل دیتا ہوں سیاستہ سے, جڑے آندے نے سارے ایکو جے. سیاستہ اہل سنت کی چوٹی کی 6 کتابیں, توجہ ذرا میری طرف رکھو. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے مسجد نبوی میں, اللہ کے گھر میں, اس کے صحن میں کھلنے والے سارے دروازے بند کروا دیے. کب بند کرو بھائی؟ سوائے علی, فاطمہ, حسن اور حسین کے دروازے کے. اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار. توجہ, میں سیاستہ دے رہا ہوں یار, میں دکھا کے جاؤں گا. جب حضور نے باقی بند کروائے, کنیاں لگائیں, دیواریں, یہ کھلا رہا, تو حدیث کہتی ہے کہ 6 مگوئیاں شروع ہو گئی. 6 مگوئیاں. وہ 6 مگوئیاں کرنے والے میرے خیال پاکستان سے گئے ہوں گے جی, انڈیا سے گئے ہوں گے یا امریکہ سے گئے ہوں گے. ادھر سے گئے تھے, ادھر سے ہی, ادھر سے 6 مگوئیاں ہوئی. تو 6 مگوئیاں کی 6 مگوئیاں ہی لگے ساڑھے بند کروا دیتے نے, تے پرا دا کھلا رکھے ہے. وہی ہوئی 6 مگوئیاں اور کی.
اب جب یہ معاملہ ہو تو میرے اور آپ کے پیارے آقا ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے، جلال میں آگے میرے آقا کبھی کبھی جلال میں آتے تھے، جلال میں آگے میرے آقا نے فرمایا حضرات حدیث مصطفیٰ سنو. میرے آقا نے فرمایا علی علیہ السلام کے دروازہ کھلے رکھنے پہ اگر مگر کرنے والوں، ایف بٹ کرنے والوں، اعتراض کرنے والوں، چہ مغویہ کرنے والوں، میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں نہ کسی کا دروازہ کھلواتا ہوں. اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، اللہ نے علی کا کھلوایا. یہ سارے ایک ہو جائے کتنے گیا پھر کام